ناظرین السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ فاروق اعظم سنی مسلمان تھے، ارے وہ ایک جماعت ہے جسے نبی نے بنایا، وہ نبیوں کی جماعت ہے جسے خدا نے بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ خدا کی بنائی جماعت ہے، یہ رسول خدا کی بنائی جماعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نبیوں میں تفریق نہیں ڈالا جا سکتا تو کون ہوتا ہے رسول کی بنائی جماعت میں تفریق ڈالنے والا؟ بے شک۔ یہیں سوال کروں گا، بے شک قرآن تنہا نہیں ہونا، بہت ضروری ہے کہ قرآن کا کوئی ساتھی ہو، وہ چپ رہے، وہ بولے یا رسول اللہ قرآن کا ساتھی صحابہ کرام کو کیوں نہیں بنایا؟ چشمے فلک نے جماعت صحابہ جیسی جماعت دیکھا ہی نہیں۔ ہم نبیوں پہ تبصرہ نہیں کرتے، نبیوں کے اعمال پر بحث نہیں کرتے، معصوم ہیں تو کیا ہم بے وقوف ہیں جو صحابہ کے اعمال پر بحث کر رہے ہیں؟ وہ محفوظ ہیں، ہم غیر محفوظ ہو جائیں؟ مگر قرآن کا ساتھی صحابہ کرام کو نہیں بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی عظمتوں کو بتایا نہیں، میرے نبی نے روکا ہے لوگوں، میرے صحابی کے بارے میں بولتے ہوئے زبان پہ کنٹرول رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، بس ساتھی نہیں بنایا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہا، سبحان اللہ۔ لازم ہے تمہارے اوپر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، مگر ساتھی نہیں بنایا۔ قرآن نے تو کھلے عام کہہ دیا اولئک ھم الراشدون، سبحان اللہ۔ یہ سب راشد ہیں، مگر ساتھی نہیں بنایا۔ ساتھی اہل بیت کو بنایا۔ اس کی وجہ سمجھ جاؤ، آج کے جلسے کا جو کنکلوژن ہے وہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ سمجھو صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی صحابی ہر وہ انسان صحابی رسول ہے جس نے ماتے کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ دو شرط، دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، ہی بیکیم صحابی۔ ہو سکتا ہے آپ جیسے یہ شہر حیدرآباد علم و آگہی کا شہر ہے کہ صاحب اگر دیکھنے سے صحابی بنے گا تو یہ اندھا آدمی صحابی کیسے بنے گا؟ جواب لیتے جاؤ۔ کوئی بھی اندھا رسول کے اتنے قریب ہو کہ آنکھیں ہوتی تو دیکھ لیتا، تو محلے دید میں آ گیا، شرف صحابیت مل گئی۔ تو صحابی کون ہے؟ دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، ہی بیکیم صحابی۔ اس کے بعد اور فضیلتیں تو اس کی اپنی ہیں، یہ فنڈامنٹل درجہ ہے، یہ بنیادی مقام ہے ان کا۔ دیکھا رسول کو، مر گئے اسلام پہ، ہو گئے صحابی۔
اور یہ جماعت صحابہ کا وہ صحابی 1,24,000 کا مبوش بولتے ہیں نا، وہ 24,000 کا بھی جو آخری ہے، جس کا ہم نام بھی نہیں جانتے، وہ بھی صحابی، اس کا بھی وہی درجہ ہے کہ وہ جماعت اہل سنت کے تمام ولیوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں اپنے دادا حضور کا نام لے کے بول دوں، غوث اعظم سے بھی افضل ہے، اور اپنے دادا پیر کا نام لے کے بول دوں غریب نواز سے بھی افضل ہے۔ تو باقی نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابی کا مقام معلوم ہو گیا۔ ابھی صرف دو بات ہونے میں افضل، کیا دو باتیں؟ رسول کو دیکھا، اسلام کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، بس ہو گیا ان سب سے افضل۔ وہ غوث اعظم جس کی صبح و شام پر سید کائنات کی نظر ہو، وہ غوث اعظم جو سکون قلب مرتضی ہو، وہ غوث اعظم جو چادر تطہیر کی آبرو ہو، وہ غوث اعظم جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرے، وہ غوث اعظم جس کے اقتدار کا ڈنکا بج رہا ہو، وہ غوث اعظم مہر نہ لگائے تو ولایت نہ ملے، وہ غریب نواز جو غریبوں کو غریب نواز بنا کے چلا گیا، وہ غریب نواز جو انا ساگر کے پانی کو اپنے پیالے میں بلا لیا، وہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ لوگوں کو جام توحید پلا دیا۔ اتنے بڑے بڑے عمل کرنے والے سے وہ افضل، رسول کو دیکھا، اسلام پہ انتقال ہو گیا۔ اب آپ ہندوستانی ٹائم کے مطابق مانو فار یور انڈرسٹینڈنگ، آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ فرض کرو ہندوستانی وقت کے مطابق ایک کافر آتا ہے، رسول پاک کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے، صبح 10 بجے، 11 بجے گھر پہنچتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے کا مسلمان ہے، اور درجہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اغواث سے، اقطاب سے، ابدال سے، اولیاء اہل سنت سے افضل۔ پھر دہراتا ہوں، 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، کوئی عمل؟ کس عمل سے یہ درجہ ملا؟ عمل ندارت، عمل ہے ہی نہیں۔ 10 اور 11 کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء، بغیر نماز پڑھے اولیاء اللہ سے افضل، بغیر روزہ رکھے، 1 گھنٹے کا تو روزہ بھی نہیں ہوئے۔ یہ درجہ ملا کیسے؟ غوثیت کبریٰ ملی اس لیے، مخدوم سمنانی غوث العالم بنے اس لیے۔ پر ایک صحابی جو 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال ہو جائے، اس کو درجہ ملا کس لیے؟ عمل تو ہے ہی نہیں، اس کو اغواث و اقطاب سے افضل کس نے بنایا؟ لوگ کہیں گے دیکھ یہ فیضان نگاہ مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فیض نظر رسول ہے، سبحان اللہ۔ یہ سارے اغواث و اقطاب و اولیاء سن کر ایمان لائے، وہ دیکھ کر ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیدار مصطفیٰ نے یہ درجہ دلایا ہے، عمل سے نہیں، عمل سے نبی بھی نہیں بنتا، اللہ بنائے تو بنتا، عمل سے صحابی نہیں بنتا، رسول بنائے تو بنتا ہے۔ تو جو عمل سے بنا ہی نہیں ہو، اس کا عمل کائے کو دیکھنا؟ وہ عمل سے بنا نہیں، عمل چیک کر رہے ہو۔
صفین میں کیا ہوا, جمل میں کیا ہوا, مشاجرات میں کیا ہوا. علی کے سامنے تلوار لے کے کون کون آ گئے؟ عمل دیکھے گا, عمل سے تو بلڈنگ بنی ہی نہیں. بابا جو جس سے بنتا ہے وہ چیک کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مائک روڈ سے بنا ہے, روڈ چیک کرو. میرا گھر آر سی سی کا ہے, روڈ چیک کرو, سیمنٹ چیک کرو, کنکریٹ چیک کرو, آر سی سی چیک کرو. جس کا گھر مٹی سے بنا ہو مٹی چیک کرو, جس کا گھر لکڑی سے بنا ہو لکڑی چیک کرو. صحابی تو مصطفیٰ کی نظر سے بنا ہے, ماں کا دودھ پیا ہے تو نبی کی نظر چیک کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان بدر ملت, حضور غازی ملت. بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ساتھی کیوں نہیں بنایا, اس لیے مجھے ڈیفینیشن بتانی پڑی کہ صحابی بننے میں رسول کا موجود ہونا ضروری. جب تک رسول ہیں صحابی بنتے جائیں گے. لیکن نبی غیبنا کو معلوم تھا ایک دن چشمے فلک سے میں روپوش ہو جاؤں گا, اپنے مرقد کو منور کروں گا, میرا وصال ہو جائے گا. نبی کے وصال کے بعد صحابی بننا بند ہو جائیں گے, کیونکہ صحابی بننے میں تقویٰ نہیں, صحابی بننے میں عمل نہیں, رسول کا دیدار ضروری. دیدار ہوگا نہیں صحابی بنیں گے نہیں. یہ 1.25 لاکھ سے 50,000 ہو جائیں گے. 100 سال کے بعد 10-20 ہزار رہ جائیں گے. 200 سال کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں ملے گا. تو اگر صحابی کو ساتھی بنایا جاتا تو قرآن کا ساتھ 200 سال ہی تک تو دے پاتے, اس کے بعد قرآن تنہا ہو جاتا. اس لیے رسول نے اہل بیت کو ساتھی بنایا. نہ قرآن ختم ہوگا نہ اہل بیت ختم ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, فیضان بدر ملت, فیضان جلالت العلم, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اس کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لی. قرآن کو خدا نے بچایا, اہل بیت کو مصطفیٰ نے بچایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ستارے ہیں, یہ تب کہا گیا تھا جب اس وقت لوگ سمجھ جائیں. کچھ گائیڈنس جو ہے آج کے پیریڈ میں بول رہا ہوں, آدم کے گھر میں واپس آ جاؤ, گھر واپسی ہو جائے گی. آج کے پیریڈ میں بول رہا ہوں, ماں کا احترام کیا کرو. اگر ماں ہے تو ماں ہے, ماں کا دودھ بچے پی سکتے, 2 سال تک تو ہمارے یہاں پرمیشن ہے. لیکن جو ماں ہوتی ہے اس کے لائق بیٹے ماں کا دودھ بیچتے نہیں. سمجھا کرو یار. سبحان اللہ. آج ماں کا دودھ بیچ رہے ہو, کل ماں کو بیچ ڈالو. ہم تیار ہیں. ہم تو سورہ بقرہ پڑھتے ہی رہے تھے. یہ بات اب جب سمجھ میں آئی کہ ستارے ہیں, تو اس زمانے کے حساب سے سرکار نے فرمایا جب وہ کاروبار کے لیے, تجارت کے لیے ایبروڈ جاتے تھے, تب تو ایبروڈ نہیں تھا, پوری دنیا ایک ہی تھی. بصرہ جاؤ, عراق جاؤ, سیریا جاؤ تجارت کے لیے,
तो दो बातें जरूरी थी उस वक्त, टेक्नोलॉजी थी नहीं, सितारे को देखो, पूरब जाना है तो पूरब वाले सितारे पे नजर रखो, मगरिब जाना है तो मगरिब वाले सितारे पर, शुमाल जाना है तो शुमाल वाले सितारे पर, और जुनूब जाना है तो जुनूब वाले सितारे पर। तो एक ये जरूरी था कि उसे सितारों की पहचान हो। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चार बड़े सितारे चार बड़ी सिमतों को बताते हैं। चार बड़े सितारे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वो बड़े बड़े हैं, और जो कॉर्नर वाले थोड़ा छोटे हैं मगर पहचानने वाले पहचानते हैं। जहां जाना है नजर सितारे पे रखना ताकि दिशा बदलने न पाए। तो क्या कहते हैं हिंदी में, दिशा बदली दशा बदल जाएगी। नजर हटी हालत दुर्घटना घटी। सितारों से नजर हटाना मत, हटी दुर्घटना घटी। सितारे सहाबा हैं, सहाबा से नजर हटाना नहीं, दुर्घटना हुई सुभान अल्लाह। और सत्यानाश। दूसरी चीज उस ताजिर के लिए, बिजनेसमैन के लिए जरूरी था कि कश्ती हो, जहाज हो, जिस पर माल लादे और ले जाए। कश्ती और सितारे, सितारों से मंजिल का पता, कश्ती पर बैठकर जान की हिफाजत, माल की हिफाजत। हुजूर ने क्या फरमाया, असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारे हैं, और अहलो बैती का सफीनते नूह, ये कश्ती नजात है। अहले बैत कश्ती, सहाबा सितारे। अब अगर किसी सहाबी से पंगा लोगे तो मंजिल से भटक जाओगे। अहले बैत से अगर लड़ोगे वहीं गर्क़े दरिया हो जाओगे। सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग जिन्होंने साहबे कराम और अहले बैत को अपनी कॉन्फ्रेंस का मौजू बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और बताया अहले बैत होते हैं, सहाबी सहाबी होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन दोनों में सहाबी हैं, वहाबी नहीं है। मजा लेने के लिए चटनी के तौर पर अर्ज कर दिया, क्योंकि आप लोगों को अचार खाने का बड़ा शौक है। अचार में भी चार है। अरे चार को पहचानो। बेशुमार अंबिया और रसूल हैं, मगर बड़े बड़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार सहीफे नाजिल हुए, मगर बड़ी बड़ी किताब। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े रसूल, बड़े बड़े फरिश्ते, बड़े बड़े सहाबी, और रसूल शामिल हो जाएं तो 5। अहले बैत में जिन लोगों को चादरे मोहब्बत में, वो हदीस किस्सा के तहत जिन लोगों को रसूल पाक ने अपनी चादर में लिया, हाउलाए अहले बैत, ये अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। वो कितने हैं? सुभान अल्लाह। अली, सुभान अल्लाह, फातिमा, हसन, हुसैन। घर में भी 4, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर भी 4, रसूल दोनों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर साथ हैं तो वो पंजतन, इधर साथ हैं सुभान अल्लाह, तो ये पंजतन। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत व जमात डबल पंजतनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने जलालतुल इल्म हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान डबल अल्लाह। पंजतनी है हम। एक पंजतन डर से मिले, डर से मिले, दूसरा घर से मिले,
जो घर से मिले वो अली, फातिमा, हसन, हुसैन, 4। जो दर से मिले सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, और रसूल शामिल दोनों में। घर वालों के साथ रसूल, घर वालों के साथ रसूल। तो हम एक पंजतन यूं है कि नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। दूसरे नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। मौला अली, आप पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, क्या मुकद्दर लेके आए हो। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजान जलालतुल इल्म, फैजान बदर मिल्लत, फैजान गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। आइए अली के बड़े बेटे पर गौर करें। हम नहीं छोड़ेंगे बड़े बेटे को। ये कैसे आशिक अहले बैत न हसन डे मनाए, न मातम में हसन का कहीं नाम लाए, सिर्फ अली और अली के बाद हुसैन, दोनों सराखों पर। मगर ये तुमने कट क्यों मारा? इमाम हसन को अलग कैसे किया? अबे जोश में होश नहीं। इमाम हुसैन हमारे सराखों पे, उनके नालैन के नीचे का गर्द व गुबार अगर मिल जाए तो हमारी आंखों का सुरमा, लेकिन हम पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इमाम हसन को तुमने छोड़ा क्यों? वो सिर्फ इमाम हसन नहीं है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, अमीरुल मोमिनीन भी है, अली मुर्तजा के खलीफे अकबर हैं। मैं सुन्नियों तुम्हें भी बताता हूं, जरा सुधर जाओ। आला हजरत, मुफ्ती आजम दोनों मेरे सरदार, लेकिन ये बड़े बेटे को छोड़ा क्यों? लो दे दो भैया, मदीना मदीना पसीना पसीना। छोड़ा क्यों? हुज्जतुल हामिद रजा खान साहब, आला हजरत के बड़े बेटे, आला हजरत के जानशीन, आला हजरत के सज्जादा नशीन, आला हजरत के दारुल उलूम मंदिर इस्लाम के मोहतमीम, सारी नियाबत आला हजरत की बड़े बेटे को हुज्जतुल इस्लाम लक़ब, इस्लाम की दलील बनकर जो चमक रहा था। लेकिन हमारा आलम क्या है कि आला हजरत के दो बेटे, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम, कुछ लोगों ने हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ा, आला हजरत मुफ्ती आजम, आला हजरत मुफ्ती आजम, दोनों सही है, पर हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ना तो सही नहीं। ऐसे ही मौला अली के दो बेटे हसन हुसैन, अली हुसैन, अली हुसैन, इमाम हसन को गायब करने का हक तुझे दिया किसने? वजह बता दूं, इन्होंने क्यों कट मारा और वो लोग क्यों कट मारते हैं? लखनऊ से ईरान तक क्यों कट मारते हैं बताओ? इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया को खिलाफत दी,
سبحان اللہ سبحان اللہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، معدہ کمزور ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے خلافت کی، اور یہاں حجت الاسلام نے میرے نانا حضور شاہ علی حسین سے خلافت لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر دینا ہضم نہیں ہو رہا ہے، ادھر لینا ہضم نہیں ہو سبحان رہا۔ اللہ انہوں نے حسن کہنا چھوڑ دیا، انہوں نے حجت الاسلام کہنا چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، نہ تم حجت الاسلام کو چھوڑو، نہ مفتی اعظم کو، نہ امام حسن کو چھوڑو، نہ امام حسین کو۔ سبحان اللہ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، علی کے دونوں بیٹوں کے علم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ امام بخاری سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ امام مسلم سے زیادہ امام حسن کی نالج ہے کہ نہیں؟ فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال، نبی کا پیارا، علم کا کیا عالم ہوگا؟ باب العلم کا بیٹا، تابعین سے زیادہ علم، تبع تابعین سے زیادہ علم، مورخین سے زیادہ علم، محدثین سے زیادہ علم۔ یہ تو حدیث ہیں، پڑھتے ہیں۔ امام حسن تو حدیثیں دیکھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی آغوش میں پلے تھے، کاندھے پر چڑھے تھے، پیار پایا تھا، علم اپنے لعاب ذہن سے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ڈونٹ کمپیئر کہ مورخ کیا کہتا ہے، امام حسن سے بڑا زیادہ علم والا نہ ہے۔ یہ مورخ کا حال بتاؤں آپ کو، جب امام علی مقام سرکار حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور اس کی تکلیف سے کلیجہ کٹ کٹ کر کے باہر آنے لگا، تو امام حسین آئے، بھیا آپ کو زہر کس نے دیا؟ کیا مطلب؟ امام حسین کو بھی نہیں معلوم زہر کس نے دیا، امام حسین کو نہیں معلوم۔ امام حسن نے فرمایا، بھائی میرا گمان ہے جس پر بولوں گا قتل ہو جائے گا، اگر وہ نہ نکلا تو ایک بے گناہ کا قتل ہوگا، لہذا میں اس معاملے کو اللہ کے ثبوت کرتا ہوں، وہ عالم الغیب صحیح فیصلہ کرے گا۔ امام حسن نے کسی کو بتائی نہیں، امام حسین کو پتہ نہیں، یہ مورخین کو کیسے معلوم ہوا کہ بیوی نے دیا؟ غلط نکلا تو پکڑے جاؤ گے نا۔ ارے اتنا کیا دردناک نہیں ہے کہ کسی نے زہر دیا؟ میرا امام درد سے کرا رہا ہے، کیا کم ہے؟ مظلومیت کو سینے سے لگائے جا رہا ہے، کیا یہ کم ہے؟ فاطمہ کے لال کو کسی نے بھی زہر دیا ہو اور اس کا کلیجہ کٹ کٹ کر کے باہر آ رہا ہو، کیا یہ کم ہے؟ ارے امام حسن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جب قاتل محشر میں معلوم ہوگا تو محشر میں بولیں گے، ابھی تو امام حسن ہی نے نہیں بتایا۔ تو حد ادب، ڈونٹ سے اینی تھنگ وداؤٹ پروف۔ ایک بات بولوں، امام حسن کے پاس دو کوالٹی تھی، شاید دو کوالٹی، ایک تو خلافت تھی اور امامت بھی تھی۔ اب ذرا باریکی سے دیکھ، صلح حسن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح ہوئی، خلافت دیا، توجہ، خلافت دیا، امامت رکھ لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اہل بیت کا فیصلہ ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر صرف خلیفہ پیدا ہوتے رہے، ادھر امام پیدا ہوتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنو امیہ میں گیا، پھر وہ بنو مروان میں گیا، پھر کہاں گیا؟
कैसे कैसे शरारती लोग खिलाफत पर आ गए, समझ गए कि हालात बदल रहे हैं, खिलाफत उन्हीं को दे दो, दे दिया। इमाम हसन है, बातिल से समझौता नहीं करेंगे, नाअहल को नहीं देंगे, पर सिर्फ खिलाफत दिया भाई, इमामत रख लिया। उधर उनका बेटा खलीफा हो रहा है, उनका पोता खलीफा हो रहा है, फिर मरवान हो रहा है, फिर मरवान की औलाद हो रही, सब खलीफा बनते जा रहे हैं। इधर जो इमाम हसन ने रख लिया इमामत, तो हुसैन इमाम है, ज़ैनुल आबिदीन इमाम है, मोहम्मद बाकिर इमाम है, जाफर सादिक इमाम है, मूसा रजा इमाम है, हसन रजा इमाम है, जवाद अली जवाद इमाम है, हसन अस्करी इमाम है, और आज उन सब की तरफ से गौसे आजम हमारे इमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो दे दिया वो कुछ से कुछ हो गया, जो बचा लिया वो इमाम महदी तक बचा रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हम पक्के हसनी हुसैनी हैं, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। नो कंप्रोमाइज विद एनी फॉल्स आइडियोलॉजी। हमसे ज्यादा हदीस की नॉलेज इमाम हसन को है, हमसे ज्यादा कुरान का इल्म हसन को है। बोलो, अवाम की यह सलाहियत है कि वो कुरान और हदीस की तहकीक करके अमल करे? हमारे आसान नुस्खा बताया गया, शख्सियत को पकड़ लो, सिद्दीक को, फारूक को, उस्मान को पकड़ोगे राबजी नहीं बनोगे, अली को, हसन को, हुसैन को पकड़ोगे खारजी नहीं बनोगे। ये सब बचाने वाले नाम हैं। बगदाद में गौसे आजम का दामन पकड़ लिया, अब जो वो कहेंगे जहां वो चलेंगे, हम चलेंगे। गरीब नवाज का दामन पकड़ लिया, जहां गरीब नवाज चलेंगे हम चलेंगे। अरे अभी इस दौर में हजरत जलालतुल इल्म का दामन पकड़ लिया, जहां हमारा रशीद पाशा चलेगा हम चलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आजम का दामन लोगों ने पकड़ लिया, जहां मुहद्दिस आजम चलेंगे हम चलेंगे। इसको अकीदत कहते हैं, इसको पैरवी कहते हैं। इमाम आजम का दामन थाम लिया, जो वो कहेंगे हम करते जाएंगे, जो वो करेंगे पीछे पीछे चलेंगे, इसको कहते हैं समझदारी। तो अब इमाम हसन से हमें मोहब्बत बहुत गहरी है, जहां जहां इमाम हुसैन जाएंगे हम भी जाएंगे, वो सुलह करेंगे हम भी सुलह करेंगे, हुसैन जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। बेशक। इसीलिए मेरा आखिरी जुमला यह है कि हम पक्के हसनी हुसैनी हैं। इमाम हसन ने जिससे सुलह किया है, सुन्नी उससे जंग नहीं करेगा, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है, सुन्नी उससे सुलह नहीं करेगा। यजीदियों मायूस हो जाओ, अहले सुन्नत व जमात तुमसे कभी भी सुलह करने को तैयार नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।